ہار کا بھی سامنا ہو رہا ہے، مگر یہ بات نہیں کہ ہم عوام کی امیدوں پہ نہیں ٹھہر رہے ہیں، ہم عوام کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ارے میں آپ کے سامنے ٹھہر کے یہاں پہ جب بات کر رہا ہوں تو دو واقعے سناؤں گا آپ کو۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب 5 سال پہلے امور کے علاقے میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس کا نام نوازش تھا، اس کو مجلس اتحاد المسلمین نے 5 سال پہلے وہاں سے امیدوار طور کے بنایا تھا۔ میں خود ان علاقوں میں پھر رہا تھا، مجھے یاد ہے یہاں پہ جب ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہاں پہ سالوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز ہیں، صدر مجلس چاہے وہ سالار ملت علیہ رحمہ ہو یا اب اسد الدین اویسی صاحب ہو، ہمیشہ آپ کی سہولتوں کی بات کی جاتی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر ایک کارپوریٹر ڈویژن میں ایک بستی دواخانہ ہو، ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہو۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ سرکاری اسکول اچھے طریقے سے چلائے جائیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ روڈ، اسٹریٹ لائٹ، ڈرینیج کی سہولتیں فراہم کی جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے توقعات پہ آپ کی بے باک آواز بن کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بولا جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہمیں ملا ہے اس کے اعتماد پہ اترا جائے۔ تو یہاں پہ یہ کوشش کے باوجود یہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا موقف ہے۔ مگر میں جب صدر مجلس کے ساتھ کئی ہندوستان کے علاقوں میں پھر رہا ہوں، میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں 50 سال سے پہلے دادا ایم ایل اے تھے، پھر والد ایم ایل اے بنے، مگر اب بیٹا ایم ایل اے ہے، مگر یقین جانیے 2 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک سکول موجود نہیں، 2 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک اچھا ہسپتال موجود نہیں، گاؤں کو جانے کے لیے صحیح سڑک موجود نہیں، ہمارے بچوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارے نہیں۔ تڑپ جاتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں، مگر جب وہاں پہ جاتے ہیں اور جب ہم حیدرآباد کا موقف وہاں پہ بتاتے ہیں تو عوام کو یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم ایک جد و جہد میں لگے ہیں، ہم ایک کوشش میں لگے ہیں، اور صدر مجلس کا ایک جنون ہے، ایک ضد ہے کہ انشاءاللہ تعالی چاہے زندگی لگ جائے، ہندوستان کے مسلمانوں کو، دلتوں کو، پچھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے رہیں گے۔ وقت لگے گا مگر کوشش جاری رہے گی، اور جب کوشش جاری رہے گی، سچے دل سے جب کام رہے گا اور ارادوں میں پختہ پنا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، وہ دن دور نہیں جب حیدرآباد سے مضبوط علاقے انشاءاللہ ہندوستان کے کونوں کونوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہوگا۔ مگر اس کی بنیاد جو رکھے گئی، سلام کرتا ہوں ان بزرگوں کو، سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے سالار ملت علیہ رحمہ کے بات پہ لبیک کہا، سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے فخر ملت علیہ رحمہ کی ہر زبان پہ لبیک کہا اور مجلس کو یہ مقام پہ پہنچایا اور اس کی بنیاد کو اتنی مضبوطی سے حیدرآباد میں رکھا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے کئی کمزور طبقات کی ایک بے باک آواز بن چکی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے، ہندوستان کے کونوں کونوں میں جا کے اپنا ایک مقام رکھ رہی ہے۔ اے میرے غیور نوجوانوں، اے میرے عزتدار بزرگوں، یہاں پہ جب آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے، کئی دیر سے ہر ایک مقررین بات کی جا رہے تھے کہ یہاں پہ اتنے کروڑا روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اتنے کروڑا روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو ہر ایک لیڈر جو کچھ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جس بے باکی سے مجلس اتحاد المسلمین کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، جس بے باکی سے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز وقت کے حکمرانوں کے سامنے اٹھاتی ہے، جس بے باکی سے وقت کے فرعونوں کے سامنے آپ کے مسائلوں کو کیا جاتا ہے، کیا ہندوستان میں کوئی اور لیڈر موجود ہے جو آپ کی زمینی سطح پہ آپ کا ترقیاتی کام کر رہا ہے اور جا کے پارلیمنٹ میں بھی جب بات کر رہا ہے؟ ارے میں نے تو ہندوستان کے کونے کونے میں پھرا، ترقیاتی کام
تو چلیے ایک طرف چھوڑیے، اگر ہندوستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیجئے جو اکبر الدین اویسی کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکے۔ سالوں سے ایم پی بنے ہوئے ہیں، سالوں سے ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں، نہ ایک ادارہ ان کے نام پہ ہے، نہ ایک سکول ان کے نام پہ ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کے سائے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے تعلیمی ادارے انہوں نے حیدرآباد کی عوام کو دیے ہیں، جس طریقے سے وہ تعلیمی اداروں میں غریب بچوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، میں نے تو صرف بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ اکبر الدین صاحب وہ مثال ہے جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اس کو تعلیم بھی دیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ ٹھہراتے ہیں اور میدان عمل میں اس کو مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ارے ہندوستان میں جتنے بھی مخالف مجلس ہو، چاہے کئی نام سے ہمیں پکارے، ارے تم کیا ایک چھوٹا سا ادارہ تمہارے نام پہ ہے جہاں پہ چھوڑو 1000 چھوڑو 2000 ہمارے قائد قربان جون پہ 30,000 سے زائد بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تم اٹھو تو صحیح، 300 بچوں کا تو ادارہ بتا دو، پھر ہم پہ مخالفت کی بات کرو۔ کوئی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ کر سکتا، کوئی نہیں ہے جو مجلس کی جذبے کا مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ زمینی سطح پہ مجلسی کارپوریٹر آپ کے ساتھ موجود، گلی کے سطح پہ ابتدائی صدور معتمدین آپ کے ساتھ موجود، دارالسلام میں آپ کی خدمت کے لیے ایم ایل اے حضرات، ایم ایل سی حضرات موجود، خود صدر مجلس وہاں پر بیٹھ کر